اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ نوجوانوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے۔ بچپن سے آپ کی خدمت میں رہے اور بعد میں آپ کے داماد بھی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم ہوا یعنی ہجرت کا، تو اس رات اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا۔ حالانکہ وہ خطرے کی رات تھی۔ اس رات میں کفار اور مشرکین مکہ آپ پر حملہ کرنے والے تھے اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے، کیونکہ سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ اگر کسی نے 10 روپے رکھ دیے تو چاہے 10 مہینے کے بعد یا 10 سال کے بعد لیں تو 10 کے 10 روپے وہی نوٹ ملتے تھے۔ اس میں ذرہ برابر گڑبڑی نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ چاندی کا زیور یا سونے کا گہنا کیوں نہ ہوتا۔ جو امانت رکھتے وہی واپس لوٹاتے، اس میں ذرہ برابر گھوٹالہ اور گڑبڑی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ کر جا رہے ہیں کہ اے علی، یہ امانتیں سنبھالو اور صبح کو لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینے آ جانا۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ ذرہ برابر گھبرائے نہیں، حالانکہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ان پر حملہ کر کے ان کی بوٹیاں نہ کر دی جائیں، لیکن آپ عشق رسول میں سرشار تھے۔ جیسے پولیس والے گھر پر چھاپا مارنے آتے ہیں تو جب اصل مجرم ان کو نہ ملے تو پولیس والے کیا کرتے ہیں، ان کو گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ایسے ہی اگر چور ڈاکو وغیرہ آ جائیں اور حملہ کریں اور ان کو گھر میں مطلوبہ سامان یا مطلوبہ آدمی نہ ملے تو وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اگر گھر والوں کو حیران کرتے ہیں۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ کو کہہ کر جا رہے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ گھبرائے نہیں۔ کیوں نہیں گھبرائے؟ کیا چیز تھی وہ؟ محبت رسول تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بستر پر کوئی آرام سے لیٹا ہے، مگر وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی ہیں۔ ایسے خطرناک موقع پر حضرت علی ذرہ برابر نہیں گھبرائے۔ واقعی ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو انکار کر دیتا اور کہتا کہ حضرت معاف فرمائیں، اس کے علاوہ کوئی اور خدمت آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، مگر مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ خطرہ سے خالی نہیں۔ لیکن وہ کیا چیز تھی؟ محبت رسول اور عشق نبی تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حضور سے محبت۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر کی بڑی صاحبزادی اور المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں۔ کتنی قربانیاں دیتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر نکلے اور غار کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت اسماء ہی کھانا پہنچاتی تھی۔ جب پہلے دن کھانا دے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابو جہل ٹکرا گئے اور سوال کر بیٹھے کہ اے اسماء، کہاں گئی تھی؟ آپ کے والد صاحب اور حضور کہاں پر ہیں؟ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے مگر میں بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ بتاؤ ورنہ تمہیں ماروں گا۔ تو حضرت اسماء نے جواب دیا کہ کچھ بھی کر لو میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر ابو جہل نے بیچاری حضرت اسماء کو زوردار تھپڑ مارا اور پیٹا، جس سے وہ گھر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ پھر بھی انہوں نے جواب دیا کہ میری جان جا سکتی ہے مگر میں بتا نہیں سکتی۔ یہ ہے محبت۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنی جان پر کھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن کھانا لے کر آئے تو حضور نے ان کے چہرے پر کچھ نشانات دیکھے تو دریافت فرمایا، اے اسماء یہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماء نے پورا واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ لہولہان ہو گئے، بلکہ آپ کی زندگی بوٹیاں کاٹنے لگے اور آپ کی بوٹیاں کاٹتے کاٹتے کہنے لگے کہ اے خبیب، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اگر تیری جگہ محمد ہو، یعنی تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد کو رکھ دیا جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے جو تاریخ میں محفوظ ہیں کہ اگر میں اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے بال بچوں میں خیریت سے ہوں اور محمد کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں۔ میری بوٹی بوٹی ہو سکتی ہے، میرے جسم کے تمام اعضاء الگ الگ کر سکتے ہو، لیکن مجھ کو یہ برداشت نہیں کہ میری نبی کی کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کون سا جادو تھا؟ یہ محبت تھی، اور حقیقی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔